بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. پیارے دوستوں اور ساتھیوں، ہم آپ کے سامنے اسلامی دعویٰ سینٹر بدیہ جالیات المملکۃ العربیۃ السعودیہ ریاض سے اسلامی دعویٰ اور اسلامی تعلیمات، اسلامی نالج سے متعلق آپ کے سامنے اسباق پیش کر رہے ہیں. اور آپ کے سامنے اس سے پہلے کچھ 8 سبق گزر چکے ہیں، جس میں آپ نے اسلامی دعویٰ سینٹر کے ایجوکیشنل کیندر یعنی تعلیمی وبھاگ کے تیسرے لیول میں آپ داخل ہیں، اور اس کا جو ہے آپ توحید کا سبق پڑھ رہے ہیں. تو توحید ہی کے اپوزٹ جو ہے شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، بدعت وغیرہ ہے. تو اس سے پہلے آپ شرک، کفر، بدعت، نفاق کو پڑھ چکے ہیں. اب جو ہے آج ہم بدعت کی جو ہے بحث لے کے چلنے والے ہیں انشاءاللہ، اور اسی کو آپ کے سامنے آج ہم پیش کرتے ہیں. تو بدعت جو ہے نا، یہ عربی کا ورڈ ہے، عربی کا شبد ہے. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ بدعت لغت میں بدعت کا معنی کیا ہے، یعنی اصلی بھاشا میں، عربی بھاشا میں بدعت کا شبد میں کیا معنی ہے. ایک تو ہے اصطلاحی معنی بدعت، وہ الگ بتائیں گے. لفظی معنی کیا ہے اس کا، شبدی معنی کیا ہے وہ بتاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ لغت میں بدعت بدع سے ماخوذ ہے. یہ عربی کا لفظ ہے بدع. ٹھیک ہے، بدع سے ماخوذ ہے، بدع سے ماخوذ ہے، یعنی بدع سے جو ہے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے بغیر نمونہ سابق کے کوئی چیز بنانا، یعنی پہلے سے اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور کوئی چیز کو بنا دینا، یا پیدا کرنا یا ایجاد کرنا. اسی سے اللہ رب العزت کا قول ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بدیع السماوات والارض. سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے، یہ آیت نمبر 117 ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی نمونہ سابق کے ابتداءً پیدا کیا. یہ دیکھ رہے ترجمہ، یہ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 کا ترجمہ ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی اس کی تلاوت بھی کر دیا. ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی نمونہ سابق کے ابتداءً پیدا کیا، یعنی آسمان کا کوئی جو ہے پہلے سے نمونہ نہیں تھا کہ پہلے سے کوئی آسمان بنی ہو اور اس کو دیکھ کے آسمان دوسری بنی اللہ نے بنائی. نہیں، آسمان کا کوئی نمونہ، کوئی اس کا پہلے سے بنا ہوا نہیں تھا، پہلی بار اللہ نے آسمان کو بنایا. اسی طریقے سے اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ما كنت بدعا من الرسل. یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں، یعنی ایک دم نیا پیغمبر تو ہوں نہیں کہ مجھ سے پہلے کوئی پیغمبر رسول نہ آئے ہوں، یعنی مجھ سے پہلے بھی جو ہے نبی رسول آ چکے ہیں. تو یہاں پہ بدعن کے معنی بتا رہے ہیں کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر تو ہوں نہیں. پھر فرماتے ہیں یعنی میں کوئی پہلا شخص رسول تو نہیں کہ اللہ کا پیغام لے کر اس کے بندوں کے پاس پہلی مرتبہ آیا ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آ چکے ہیں. اور یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے ابتدع فلان بدعتن. یہ عربی میں ایسا بولتے ہیں ابتدع فلان بدعتن، یعنی اس نے ایسا طریقہ ایجاد کیا
جو اس سے پہلے نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب بتاتے ابتداء کی دو قسمیں ہیں، یعنی ابتداء یعنی پیدا کرنے کی دو قسمیں ہیں. یہ جو ہے ابتداء ہے، ہاں ابتداء نہیں ہے جو اردو وغیرہ میں بولتے ہیں ابتداء اسٹارٹنگ، یہ ہے ابتداء عین سے. ٹھیک ہے. ابتداء کی قسمیں فرماتے ابتداء کی دو قسمیں ہیں. ابتداء کی دو پرکار کی ابتداء ہوتی ہے، ٹو کائنڈس آف ابتداء. ٹھیک ہے. تو فرماتے ابتداء کی دو قسمیں ہیں، یعنی ایجادات کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ابتداء فی العادات، عادات یعنی انسانی ضرورتوں کے اندر نئی ایجادات، جیسے کہ موجودہ زمانہ میں وجود میں آنے والی نئی چیزیں. تو یہ ایجادات مباح اور جائز ہیں، کیونکہ عادات میں اصل مباح کا ہونا ہے. ٹھیک ہے. جیسے جو ہے بہت سی چیزیں عادتاً بنی، گھڑی بنی، موبائل بنے، اسی طریقے سے گاڑیاں بنی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں بدعت ہی ہیں، لیکن یہ مباح ہے، ان میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو استعمال کرنا ہے شریعت کے اصول و ضابطے کو سامنے رکھ کر کے. پھر فرماتے ہیں کہ دوسری قسم یعنی ابتداء کی یہ دوسری کائنڈ، سیکنڈ کائنڈ. ٹھیک ہے. یہ دوسری قسم ہے ابتداء فی الدین. پہلا تو تھا ابتداء فی العادات، یعنی انسانی ضرورت میں کوئی نئی چیز کو بنا لینا، انسانی ضرورت کے حساب سے کوئی چیز کو بنا لینا. دوسری ہے ابتداء فی الدین، یعنی دین میں کسی نئی چیز کا ایجاد کر دینا. یہ بالکل حرام ہے، کیونکہ دین میں اصل توقیف ہے، یعنی کتاب و سنت سے جو ثابت ہے اسی پر امت کو چلنا ہے اور بس. دین میں اصل توقیف ہے، یعنی قرآن و حدیث کو دیکھا جائے گا. قرآن و حدیث میں اگر کوئی چیز ہے تبھی اس کو لی جائے گی. چنانچہ اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے ہمارے اس امر میں یعنی شریعت میں، جس نے ہمارے اس امر میں یعنی شریعت میں نئی چیز نکالی وہ شریعت سے نہیں ہے، جو شریعت سے نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے. پھر سے سنیے ترجمہ، جس نے ہمارے اس امر میں یعنی شریعت میں نئی چیز نکالی جو شریعت سے نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے، یعنی رد ہے، پھینکی ہوئی ہے. سمجھیے. دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ روایت جو ہے مسلم شریف کی ہے. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے ہمارے اس امر میں نہیں، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہماری شریعت کی دلیل نہیں ہے تو ایسا عمل مردود ہے. جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہماری شریعت کی دلیل نہیں ہے تو ایسا عمل مردود ہے، یعنی اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، وہ بالکل جو ہے ٹھکرائی اور پھینکی ہوئی چیز ہے، اس کو نہیں لینا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں بدعت کی قسمیں. دین میں بدعت کی دو قسمیں ہیں. دین میں اسلام میں پہلے تو بدعت کی جو ہے پہلے کامن قسم تھی دو، ایک بدعت فی العادات اور ایک بدعت فی جو ہے ابتداء فی العادات اور ابتداء فی الدین. اب دین میں جو بدعت ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں. فرماتے ہیں پہلی قسم، اس کے دو پرکار ہیں، جس میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ بدعت قولیۃ اعتقادیۃ، یعنی ایسی بدعت جو اعتقاد کہی جاتی ہے، جیسے کہ جہمیہ، معتزلہ، رافضہ
اور تمام دیگر گمراہ فرقوں کے مقالات اور ان کے اعتقادات کہ قرآن نے العیاذ باللہ مخلوق ہونے کی نئی بات انہوں نے دین میں نکالی. ٹھیک ہے، یعنی پہلی قسم جو ہے بدعت اعتقادی، بدعت قولیت اعتقادیت. اس کے بعد فرماتے ہیں نوٹ، حالانکہ قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، لہذا یہ فنا نہیں ہونے والا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوا ہے، پھر اسی کی طرف لوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کہا تھا کچھ فرقوں نے کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے، جیسے انسان ہمارا آپ مخلوق ہے، ویسے کہا قرآن بھی مخلوق ہے، جبکہ قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے. قرآن سے مراد کون سی؟ وہ جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے. باقی قرآن جس پہ ہم لکھتے ہیں کاغذ مخلوق ہے، روشنائی، انک، یہ سب مخلوق ہے، یہ ہم نے آپ نے بنایا ہے. لیکن قرآن جو ہے اپنے معنی اور لفظ کے ساتھ جو ہے غیر مخلوق ہے، اللہ کی صفت ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں دوسری قسم. ٹھیک ہے، یہ دوسری پرکار. دوسری قسم فرماتے ہیں بدعت فی العبادات، یعنی عباداتوں کے اندر نئی ایجادات، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایسے طریقے یا عبادت کی ایسی قسمیں نکالی جائے جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے مشروع یعنی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسے ایسے طریقے ایجاد کرنا عبادت میں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے ثابت نہیں ہے، تو یہ جو ہے بدعت فی العبادات ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اس کی مندرجہ ذیل اقسام ہے. بدعت فی العبادات کی بھی کئی قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 4 پرکار ہیں، 4 کائنڈس ہیں، 4 کائنڈس. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ اصل عبادات کے اندر نئی ایجاد ہو، وہ اس طرح کے رسم عبادت کوئی ایسی نکال لے جس پر شریعت کے اندر سرے سے کوئی اصل اور دلیل موجود ہی نہیں ہو، جیسے کہ نماز کا کوئی طریقہ نکالے یا نئی نماز نکال لے جو اصلاً غیر مشروع ہو، یا دین میں غیر مشروع عیدین بنا لے، جیسے پیدائش کی مناسبت سے عیدیں اور سالگرہ منانا وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی قسم ہوئی، جیسے عبادت وغیرہ کی کوئی نئے طریقے سے عبادت شروع کر دے، جیسے نماز پڑھنے کا کوئی نیا طریقہ نعوذ باللہ کوئی نکال لے. دوسری قسم مشروع عبادتوں کے طریقے میں ذاتی پیدا کر دینا. ٹھیک ہے، یہ دوسری قسم ہے، یعنی وہ عبادت تو ہے ثابت لیکن اس میں کچھ اپنے طرف سے زیادتی کر دینا یا کمی کر دینا، یہ ہے. پھر سے سنیے، دوسری قسم مشروع عبادتوں کے طریقوں میں ذاتی پیدا کر دینا، جیسے کہ نماز ظہر اور عصر میں 5ویں رکعت کا اضافہ کر دینا، کہ ظہر عصر کی نماز تو شریعت نے 4 رکعت فرض کیا ہے، کوئی 1 رکعت بڑھا کر کے اس کو پڑھنے لگے، تو یہ بھی بدعت ہے، اور یہ سخت ترین بدعت، گمراہی والا بدعت ہے. تیسری قسم عبادات مشروعہ کی ادائیگی میں صفت میں نیا انداز طریقہ نکال لے. ٹھیک ہے، تیسری قسم جو ہے، تیسری قسم، یہ دوسری قسم تو ہم نے ہائی لائٹ نہیں کیا تھا، تو اس کو ہم پھر سے ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، اس کو آپ نے ابھی سن لیا. ٹھیک ہے، اب ہم تیسری قسم میں آتے ہیں. یہ ہے تیسری قسم، یہ تیسری قسم ہے. فرماتے ہیں تیسری قسم عبادات مشروعہ کی ادائیگی میں صفت میں نیا انداز اور طریقہ نکال لے کہ اس عبادت کو غیر مشروع صفت اور طریقہ پر ادا کر لے، اور وہ اس طرح کہ مشروع ذکر و اذکار کو ادا کرنے کے لیے اجتماعی شکل میں ترنم اور لے و لحن کے ساتھ ادا کرے، یا عبادتوں کے سلسلے میں اپنے نفس پر اس حد تک سختی کرے
وہ سنت رسول کے دائرے سے بالکل نکل جائے۔ تو یہ سب جو ہے تیسری قسم ہوئی، عبادات مشروعہ کی ادائیگی کی صفت میں نیا انداز اور طریقہ نکال لے، یعنی وہ تو عبادت تو ہے ثابت قرآن و حدیث سے، لیکن اس کے لیے کوئی نئی حیت وغیرہ ایجاد کر لے کوئی اپنے من سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی جو ہے بدعت میں سے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں چوتھی قسم بدعت کی، یہ چوتھی قسم ہے۔ چوتھی قسم ہے عبادات مشروعہ کے لیے کسی وقت کا تعین اور تخصیص کر لینا، جیسے جبکہ شارع نے اس کے لیے وقت کا تعین نہ کیا ہو، جیسے کہ 15ویں شعبان کے دن وہ رات کو روزہ اور قیام اللیل کے لیے مخصوص کر لینا۔ حالانکہ روزہ اور قیام اللیل مشروع ہیں، لیکن ان کو کسی وقت کے ساتھ متعین کرنے کے لیے دلیل شرعی کی ضرورت ہے۔ تو قیام اللیل اور روزہ وغیرہ کے لیے کوئی شریعت سے ثبوت تو نہیں ہو، لیکن اس کو جو ہے سنت اور شریعت کا کوئی خاص عمل سمجھ کر کے کرے تو یہ جو ہے بدعت میں آ جائے گی۔ باقی اگر کوئی نفلی کی نیت سے پورے سال رکھے سوائے وہ دن کے جس میں روزہ ممنوع ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی دن کو کوئی سنت عمل سمجھ کر کے رکھے اور وہ سنت اور عمل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو یہ بدعت میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد بدعت کی جملہ تمام اقسام و انواع پر دین کا کیا حکم ہے، یعنی بدعت پہ دین کا اور اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ فرماتے ہیں دین کے اندر ہر بدعت حرام اور ضلالت و گمراہی ہے، اس پر دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بحث ابھی چل رہی ہے، اس کو ہم تھوڑا ہائی لائٹ کر کے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، بدعت کی تمام اقسام انواع پر دین کا کیا حکم ہے۔ فرماتے ہیں دین کے اندر ہر بدعت حرام اور گمراہی ہے، اس پہ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ رواہ مسلم۔ یہ مسلم شریف کی جو ہے حدیث ہے، جس کا ترجمہ ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو دین میں نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے بچاؤ، اور جان لو کہ ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے، اور ہر قسم کی بدعت ضلالت اور گمراہی ہے، یعنی گمراہی ہے بدعت کی ہر قسم ہر نوع جو ہے بدعت گمراہی ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ترجمہ، جس نے ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں، یعنی شریعت کا حکم نہیں، وہ رد ہے۔ جس نے ایسا عمل کیا کہ اس پر عمل کرنے کا ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تو یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی اور ضلالت ہے اور مردود بھی ہے۔ تو اس سے یہ معنی اور مطلب نکلا کہ عبادات اور اعتقادات میں کسی بھی قسم کی بدعت سراپا حرام ہے، لیکن تحریم یعنی حرام ہونے کا معاملہ بدعت کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف اور متفاوت ہے۔ پس ان میں سے بعض بدعتیں ایسی ہیں جو کفر صریح ہیں، جیسے قبر والوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے ان کی قبروں کا طواف کرنا، ان پہ چڑھاوا، نذر و نیاز، قربانیاں پیش کرنا، ان سے فریادیں اور انہیں پکارنا، اپنی مدد کے لیے انہیں آوازیں دینا، ان کے سامنے اپنا مدعا رکھنا، ان پر
ان کی داد رسی چاہنا، اور اس طرح جہمیہ اور معتزلہ کے غلو کرنے والوں کے اقوال. ٹھیک ہے. اور اس طرح جہمیہ اور معتزلہ کے غلو کرنے والوں کے اقوال. اس کے بعد فرماتے ہیں اور ان بدعتوں میں سے بعض ایسی ہیں جو شرک کے اسباب اور وسائل پیدا کر دیتی ہے، جیسے قبروں پر عمارتیں تعمیر کرنا، ان کے پاس نمازیں پڑھنا اور دعائیں کرنا. یہ سب بدعت ہے، لیکن یہ جو ہے شرک کے اسباب ہیں اور شرک تک پہنچا سکتے ہیں اور پہنچا دیتے ہیں. فرماتے ہیں ان میں سے بعض ایسی ہیں جو فسق اعتقادی، ان میں سے بعض یہ ہے ان میں سے یہ ہے. ابھی ہم یہ چل رہے ہیں نمبر 2. اور ان میں سے بعض ایسی ہے جو فسق اعتقادی ہے، یعنی اعتقاد کی کمزور اور خراب کر دیتی ہے، جیسے کہ خوارج، قدریہ اور مرجیہ کی بدعت ہے. ان کے اقوال اور اعتقادات کے اندر جو شرعی دلیلوں کے بالکل خلاف ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں، ابھی ہم یہاں آ جائیں گے. اور ان میں سے بعض بدعتیں معصیت اور گناہ ہیں، جیسے کہ ازدواجی زندگی سے بالکل الگ تھلگ اور دنیا سے بالکل کٹ کر رہنے، اور تپتی ہوئی سورج کی شعاع میں کھڑا رہ کر روزے رکھنے کی بدعت، اور جماع یعنی ہم بستری کی شہوت سے قطع تعلق ہونے کے لیے بدھیا ہو جائے، یعنی دونوں خوشیوں یا ایک خوشیہ کو نکال دینے کی بدعت وغیرہ. العیاذ باللہ. اس کے بعد جو ہے تنبیہ نوٹ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تنبیہ، جس نے بدعت کو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم کی ہے، وہ انسان خطا کار اور اقوال رسول کا مخالف ہے. تو آج ہم اسی پہ آج کا سبق کو مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد کی باتیں ہم اگلے سبق میں لیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.